اور دور جو چل رہا ہے یہ خود احتسابی کا دور ہے، جائزہ لینے کا دور ہے۔ مسلمان کا فیوچر ہندوستان میں انتہائی ڈارک نظر آ رہا ہے، کافی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ جن کا وجود خطرے میں نہیں وہ چلا رہا ہے ہمارا وجود خطرے میں ہے، اور جن کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے اور رات دن خطرات بڑھ رہے ہیں یہ اپنی دنیا میں مگن ہے، مست ہے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ میری باتوں سے پہلے یہ جملہ پھر آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا بھروسہ نہ مقننہ پر ہے، نہ عدلیہ پر ہے، نہ کسی حکمراں پر ہے۔ ہمارا توکل بھروسہ ہمیشہ اللہ پر تھا، ہے اور اللہ ہی پر رہے گا۔ اور پھر ہمارا حامی و ناصر نہ یہ لوگ کبھی بنے، نہ ان سے بننے کی امید ہے۔ مسلمانوں کا محافظ ناصر حقیقی ہمیشہ اللہ تھا، ہے اور اللہ ہی رہے گا۔ اس لیے آپ اس کو مان کر کے چلیے، دین ہمارا ہے ہی نہیں، دین اللہ کا ہے، اسلام اللہ کا ہے، رسول اللہ کا ہے۔ جس رب کا دین ہے وہ خوب جانتا ہے حفاظت کرنا۔ ہاں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیز ہیں، ہمیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ جب تک ہماری طاقت میں ہے، بس میں ہے، ہمیں بدر بھی جانا ہوگا، احد بھی جانا ہوگا، خیبر و خندق بھی جانا ہوگا، صلح حدیبیہ بھی کرنا ہوگا، فتح مکہ کا نظارہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ اور جس دن ہمارے بس میں نہیں رہے گا تو حضرت عبد المطلب کا کردار دہرا کر پہاڑ کے پیچھے چھپ کر ابرہہ کے خلاف خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہوگا کہ پروردگار اب لڑنے کی طاقت نہیں ہے، صرف دعا کی طاقت ہے۔ جس دن تم بے بس ہو جاؤ گے وہ رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے کہ اب تم بے بس ہو کر نہیں سکتے ہو، تو اب میری طاقت دیکھو، اب میری قدرت دیکھو، اب میرا کرشمہ دیکھو۔ تب اللہ سورہ فیل نازل فرمائے گا، پھر ابرہہ جیسا سپریم پاور کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ایسی تباہ کن موت کے گھاٹ اتارے گا کہ قیامت تک آنے والا ہر بادشاہ اس کی موت سے عبرت حاصل کرے گا، سبق حاصل کرے گا۔ لیکن آپ کے ہاتھ تو ابھی سلامت ہے، آپ کا جسم تو ابھی سلامت ہے، آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ کے پاس سیاسی نمائندے ہیں، سماجی نمائندے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ثروت ہے، سب ہے۔ ایسے موقع پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جانا یہ پھر خدا کے غضب کو دعوت دے گا۔ جس دن آپ اس قدار پہ پہنچ جائیں گے تب خاموش رہیے، لیکن ابھی خاموشی کا دن نہیں ہے۔ ابھی تو میاں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کے کردار کو یاد کرنے کا دن ہے۔ ہر کام صرف طاقت ہی کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، کچھ کام عقل و ذہانت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، کچھ کام قلمی طاقت کی بھی بنیاد پر ہوتا ہے، کچھ کام پرامن طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، حقوق کو حاصل کرنے کے بے شمار طریقے موجود ہیں ہندوستان کے دستور کے اندر، ہندوستان کے سمویدھان کے اندر۔ ہر انسان جان رہا ہے، آج جو جاہل بھی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی سوشل میڈیا میں رہ رہا ہے اور موبائل چلا کر کے حالات سے باخبر ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، جو بالکل ان پڑھ انگوٹھا ٹیک ہے وہ بھی آئی فون چلا رہا ہے اور رات دن مگن ہے اس میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں اور ٹویٹر وغیرہ میں۔ اس لیے یہ کہنا کہ کچھ خبر کچھ لوگوں سے پوشیدہ ہے یہ بلا وجہ ہے۔ سب کو معلوم ہے، بچہ سے لے کر بوڑھا تک، کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کئی دن سے بلکہ کئی مہینوں سے وقت ترمیمی بل، وقت امینڈمنٹ بل 2024 کو لے کر ہندوستان کے حالات میں تناؤ پیدا ہے۔ سیاست سے لے کر مذہب تک
لیکن برسر اقتدار پارٹی کے نظریات صاف تھے، اب بھی صاف ہے. انہیں جو کرنا تھا وہ اپنی آخری طاقت لگا کر کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. سत्ता میں آنے کا ان کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنا ہے اور کر بھی رہے ہیں. وہ اپنے مقصد پہ کام کر رہا ہے، ہم کیا اپنے مقصد پہ کام کر رہے ہیں؟ سیکولر پارٹیاں جنہوں نے مسلمانوں کا ووٹ لے کر وہ لالی پاپ دے کر سत्ता حاصل کیا، کیا ان پارٹیوں نے، ایم ایل ایز نے، ایم پیز نے مسلمانوں کا سپورٹ کیا؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بہار کا یہ نیتیش کمار جو مسلمانوں کے بل بوتے پر کئی سالوں سے سत्ता کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، میٹھی میٹھی بات کر کے مسلمان اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، اس نے کیسا رخ دکھایا، کیسا رنگ دکھایا، یہ آپ پر واضح ہے. تلنگانہ کا نائیڈو جو بھاشن میں آ کر مسلمانوں کے لیے لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، اس نے کیسا گرگٹ کا رنگ بدلا ہے، یہ سارے مسلمانوں پر واضح ہے. اس لیے مسلمانوں کسی کے بھاشن سے، اسپیچ سے امپریس ہو کر اپنا مذہب بھول جاؤ، اپنا دین بھول جاؤ، یہ تمہاری بہت بڑی نادانی ہوگی. ایک ڈبہ بریانی پہ اپنا ووٹ بیچ دو، یہ تمہاری بہت بڑی نادانی ہوگی. وقت ترمیمی بل پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا، راجیہ سبھا سے پاس ہو گیا، رات کے 2 بجے تک پارلیمنٹ چل رہی ہے، راجیہ سبھا چل رہا ہے اور پاس ہو رہا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بل بھائی؟ کون سی آفت آ رہی اس بل کے پاس نہ ہونے سے؟ کون سی قیامت آ رہی اس بل کے پاس نہ ہونے سے؟ ہندوستان میں دیگر سینکڑوں اور مدعے ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ چلی نہیں، اس کے لیے کوئی ایمرجنسی میٹنگ ہوئی نہیں. یہ جو ہمارے صدیوں سے وقف پراپرٹی کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں کون سی آفت آ گئی ہے کہ آنند فانند صاحب بل کو پاس کرایا جا رہا ہے؟ کون سی ایمرجنسی ہے؟ کیا لال قلعہ کہیں بھاگ رہا تھا؟ تاج محل کہیں بھاگ رہا تھا؟ آگرہ کے قلعے کہیں بھاگ رہے تھے؟ جامع مسجد کہیں بھاگ رہی تھی؟ مسلمانوں کی وقف پراپرٹیوں میں اچانک ہاتھ پیر لگ گئے تھے کہ بھاگ رہے تھے کہ فوراً بل پاس کرو، اس پر کیپچر کرو؟ آگرہ صدیوں سے کھڑا ہے، تاج محل ہے کھڑا، لال قلعہ کھڑا تھا ہے کھڑا، جامع مسجد کھڑی تھی ہے کھڑی، ہماری جتنی وقف پراپرٹیز تھی ہے اور یہی رہے گی، کہیں جائے گی نہیں. پھر ایمرجنسی کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے. اب 2-4 بات آپ لوگوں کے ذہن میں بتا دوں کہ وقف ہے کیا چیز. اب تک بہت سارے لوگ ہمارے وقت کو سمجھے نہیں، اس لیے سمجھ رہا ہو رہا ہے وہ وقت کو جو راجہ نوابوں کا ہو جا رہا ہو، ہمارا کیا فرق پڑے گا؟ ارے خالی اسی کو وقف نہیں کہتے. وقف ایک ایسی چیز ہے جس کے دفعات قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا. حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الوقف کے نام سے ایک چیپٹر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. جیخا کی اسلامی شریعت کی ہر کتاب میں وقف کے نام سے ایک چیپٹر اس کتاب میں، ہر کتاب میں موجود ہے. فتح عالمگیری سے لے کر ہدایہ سے لے کر شامی سے لے کر تمام میں. اگر وقف کی اہمیت نہیں ہوتی تو قرآن میں کیوں ذکر ہے؟ احادیث میں کیوں چیپٹر ہے؟ ہماری شریعت کی ہر کتاب میں کیوں لمبے لمبے چیپٹر ہیں؟ اس کا مطلب وقف کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑا کنیکشن تو ہے، کوئی نہ کوئی بڑا تعلق تو ہے. اب آپ سمجھئے کہ یہ وقت ترمیمی بل پاس ہو جائے گا تو آپ کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ 2-4 باتیں سمجھ. وقف کہتے ہیں کسی پراپرٹی کو، کسی مال کو، کسی زمین کو، کسی جائیداد کو اپنی ملکیت سے خارج کر دینا، باہر کر دینا خدا کی رضا کے لیے، مگر کسی کی ملکیت میں دینا نہیں. وقف کسے کہتے ہیں؟ اپنے قبضے سے، اپنی ملکیت سے زمین کو، گھر کو، مکان کو، پراپرٹی کو باہر کر دینا، لیکن کسی کی ملکیت میں دینا نہیں، خدا کی ملکیت میں دینا. مسلمانوں کی رضا کے لیے، مسلمانوں کی فلاحی کاموں کے لیے، مسلمانوں کی مدد و تعاون کے لیے، لیکن مسلمانوں کی بھی ملکیت میں نہیں، خدا کی ملکیت میں دے دو. مثلا ایک مسجد ہم لوگ بنا رہے ہیں، چندہ اکٹھا کیا، مسجد کی زمین خرید لی،
اب خریدنے کے بعد وہ زمین کسی شخص کے پرسنل نام پہ نہیں ہوگی. اب سب لوگوں نے مل کر کے ہم لوگوں نے کیا کیا زمین خرید کر کے کہہ دیا کہ اس زمین کو اس مسجد کو ہم لوگوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا. اب جب اللہ کے لیے آپ نے مسجد کو وقف کر دیا اور ہر مسجد یہ اسی طرح ہوتی ہے, اب وہ زمین دینے والا بھی اس پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتا. دینے والا جس نے دیا یا جس کے نام پہ ہے اب وہ بھی اس پہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اب وہ اللہ کے قبضے میں چلی گئی. جب دینے والا انٹرفیئر نہیں کر سکتا تو دوسرا کون کر سکتا؟ آپ نے اپنی ملکیت سے خارج کر دیا مگر کسی کی ملکیت میں دیا نہیں, خدا کی ملکیت میں. اب اس میں کوئی تصرف کرنے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے. مالک تو کوئی ہے نہیں, مالک تو اللہ ہے. اب اللہ سے پوچھنے جائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کون پوچھے گا یہ بات؟ کسے ملے گا جواب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز وقف ہو گئی اب اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ اس کا کوئی مالک ہے ہی نہیں. مالک کو حق ہے تصرف کرنے کا, مالک کو حق ہے ترمیم کرنے کا, مالک کو حق ہے بدلاؤ کرنے کا. اور جب ایک مرتبہ وہ چیز وقف ہو گئی تو اس کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہے, پھر کیسے کوئی بدلاؤ کر سکتا؟ اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ ایک بار جب کوئی زمین پہ مسجد بن گئی تو وہ زمین قیامت تک کے لیے مسجد ہو گئی. اب غیر تو غیر خود مسلمانوں کے چاہنے سے, خود مالک کے چاہنے سے, خود ڈونر کے چاہنے سے اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. وہ قیامت تک خدا کا گھر رہے گا. اب عمارت رہے یا نہ رہے, بلڈنگ رہے یا نہ رہے, چھت رہے یا نہ رہے, زمین کا وہ حصہ رہے یا نہ رہے, تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک وہ زمین ہی رہے گی قیامت تک. یہ وقف کا معاملہ. اب مجھے بتائیں, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وقت ترمیم بل کے سارے دفعات اور نقصانات کو آپ کے سامنے بیان کروں. سوشل میڈیا پہ عام ہے یہ تو صاحب لالی پاپ دے رہے ہیں کچھ لوگ مسلمانوں کو. آپ کو فائدہ ہو جائے گا, آپ کو نقصان نہیں ہوگا. مانا جو وقت بڑی بڑی پراپرٹیز ہے مسلمانوں چلا گیا تو آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. لیکن میں نے جو مسئلہ بتایا ہر مسجد وقف میں ہے, ہر مسجد. اور ایک دفعہ اس میں کیا شامل کیا ان لوگوں نے کہ جس کی رجسٹری حکومت ہند کے دستور کے مطابق ہوئی ہے وہ صاحب وقف میں شامل کی جائے گی. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کے پراپرٹی میں ہے. جو مسجدیں ہماری 300 سال سے بنی ہوئی ہے, 200 سال سے بنی ہوئی ہے, 100 سال سے بنی ہوئی ہے, ڈونر نے دے دیا, وقف کرنے والوں نے وقف کر دیا, کوئی کاغذات تیار نہیں ہوئے, ان مسجدوں پہ آپ کا قبضہ رہے گا؟ رہے گا؟ وہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی بن جائے گی. اور جب گورنمنٹ کی پراپرٹی بن جائے گی تو آپ روڈ پہ کھڑے رہو گے, آپ کے سامنے آپ کی مسجد کو بلڈوز کیا جائے گا, ایک لفظ آپ نہیں بول سکتے. اور ہندوستان کی ساری مسجدیں وقف پراپرٹی میں ہے شرعی اعتبار سے. آپ کے سارے سرکاری قبرستان جو سرکاری نام سے ہے سب وقف پراپرٹیز میں ہے, یا لوگوں نے خود وقف میں اسے ڈال دیا ہے. آپ کے قبرستان محفوظ رہیں گے. وقف پراپرٹیز زیادہ تر مغلیہ دور کے ہیں, بادشاہوں کے دور کے ہیں, نوابوں کے دور کے ہیں. سب سے زیادہ پوری دنیا میں وقف پراپرٹیز مسلمانوں کی اور ہندوستان میں. اب 300 سال کے کاغذات آپ کہاں سے نکالیں گے؟ 500 سال پہلے کے کاغذات آپ کہاں سے نکالیں گے؟ اس وقت کیا قانون اس طرح کے تھے؟ پتا چلا کہ اس قانون کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آپ کے قبرستان پہ بلڈنگ بنا دی جائے گی, کچھ نہیں بول سکتے. آپ کی خانقاہ کو ہڑپ لی جائے گی, آپ کچھ نہیں بول سکتے. پہلے لوگ ڈونٹ مکانوں کو بھی ڈونیٹ کرتے تھے لوگوں کو. کئی کو سال سے جن زمینوں پر آدمی بیٹھا ہے, پرانی بلڈنگ گر گئی ہے, نئی بلڈنگ بنائے, وقف پراپرٹیز میں آپ کے سامنے بلڈوز کر دیا جائے گا آپ کے مکان کو, آپ کچھ نہیں بول سکتے. تو اب یہ مت سوچنا کہ وقف سے مراد خالی یہ بڑے بڑے پراپرٹیز نہیں. اب آپ کی ہر مسجد, ہر خانقاہ, ہر قبرستان, ہر مزار خطرے میں آ گیا. ایک بابری مسجد کا کیس تو پورے ہندوستانی مسلمان مل کر لڑ نہ سکے, اور جب ہر اسٹیٹ میں ہزاروں کیس چلیں گے آپ کی مسجدوں اور قبرستانوں پر, کس کیس کو لڑے گا؟
اور ملک کا ہوم منسٹر کیا بیان دے رہا ہے سنو. وقت قانون پاس کرتے ہوئے بیان دے رہا کہ یہ قانون پاس ہو گیا, سب کو ماننا ہوگا. ہاں اگر آپ کو چیلنج کرنا ہے تو جائیے سپریم کورٹ, عدالت کا دروازہ کھلا ہے, کیوں عدالت بنی ہے, جائیے لڑیے. یعنی اس کو یقین ہے کہ عدالت میں بھی جاؤ گے تو فیصلہ تو ہمارے ہی حق میں آئے گا. سن لو مسلمانوں, ملک کا ہوم منسٹر سینہ تان کے یہ بیان دے رہا ہے, جانا ہے تو جاؤ عدالت میں لڑو. یعنی اسے پہلی 100% اس بات کا کانفیڈنس ہے کہ عدالت میں بھی جاؤ گے تو وہاں بھی ہمارے ہی گرگے بیٹھے ہیں, فیصلہ ہماری حق میں آئے گا. تو اب بتائیں کہ یہ وقت ترمیمی بل آپ کے لیے کس قدر زہریلا ہے, کس قدر خطرناک ہے. یہ 2-4 نقصانات میں نے بتائے, اور اس کے اندر بے شمار نقصانات ہیں. کہیں نہ کہیں وقت پراپرٹیوں کے بینیفٹ مسلمانوں کو مل رہا ہے. اس کا بایو ڈاٹا جب سرکاری نکالیں گے تب پتا چلے گا اتنا بینیفٹ آ رہا, وہ سب سے مسلمان محروم کر دیے جائیں. نام و نشان مٹانے کا آغاز ہو چکا ہے آپ کا. اس لیے ہمیں سیکولر پارٹیوں کے بھی رنگ و روپ کو پہچاننا ہے, اور جو مخالف ہے برسر اقتدار ہے اسے پہچاننے کی تو ضرورت ہی نہیں. اس لیے جو کھلے ہیں انہیں بھی جاننا ہے, جو چھپے ہیں انہیں بھی پہچاننا ہے. اپنی قیادت کوئی کھڑی کرو کھڑی. جب کوئی قائد مل جاتا ہے تو مسلمان اترانے لگتا ہے اور اس کی برائیاں کرنے لگتا ہے, اور جب کوئی قیادت نہیں ہوتی ہے تو قیادت کا رونا روتا ہے, کوئی تو ہماری بات آگے لے جانے والا ہے ہی نہیں. ارے جو ہے لے جانے والا کم سے کم اس کو تو سپورٹ کرو. اور کیا قانون ہے, پراپرٹی ہمارا ہے, ہماری ہے, املاک ہماری ہے, جائیداد ہماری ہے, وہ قانون ہمارا. سمویدھان کے اندر جو دفعات موجود ہے اس دفعات کی روشنی میں باضابطہ طور سے کئی مرتبہ کئی بار اس وقت کے معاملے میں امینڈمنٹ ہو چکا ہے. 2013 میں فائنل امینڈمنٹ ہوا ہے. ہندوستان میں دوسرے اوقاف ہیں, ہندو اوقاف ہیں, سکھ اوقاف ہیں, مراٹھی اوقاف ہیں, یہودی اوقاف ہیں, کرسچن اوقاف ہیں. ہر اوقاف کے لیے دستور ہند میں کانسٹیٹیوشن میں دفعات موجود ہیں. ہندو وقف میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا, مراٹھی وقف میں, سکھ وقف میں, اور کرسچنوں کو گرودوارا گرجا وقف میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. نہ ہم رہنا چاہتے ہیں, تمہاری جو مرضی ہو کرو, وہ کنڈیشن ہے. لیکن اس قانون نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے وقف میں 2/3 سے زیادہ نن مسلم رہے گا. گھر ہمارا اس میں دوسرے کا نام کیوں, پراپرٹی ہماری اس میں دوسرے کا نام کیوں. جب 2/3 سے زیادہ غیر مسلم ہمارے وقف میں رہے گا تو آپ کا وقف سلامت رہے گا. اب یہ بات بنتی ہے کہ نہیں کہ جب دیگر اوقاف میں دوسرے کمیونٹی کے لوگ انٹرفیئر نہیں کر سکتے تو مسلم اوقاف میں دوسرے لوگ کیوں آئیں گے, یہ سوال ہے کہ نہیں. دوسری بات, وقت میں کوئی تنازع پیدا ہوا, جھگڑا پیدا ہوا تو اس قانون کے مطابق سروے کرے گا ضلع کلیکٹر, ڈسٹرکٹ ادھیکاری سروے کرے گا. کتنے ضلع کلیکٹر مسلمان ہیں ہندوستان میں؟ اب جھگڑا مسجد کا ہوا, سروے کرے گا ضلع کلیکٹر, وہ نان مسلم ہے, فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا آپ کے حق میں. اور جھگڑا کہے گا مسجد میں جھگڑا کیوں پیدا ہوگا, تو ابھی کل ہی بل پاس ہوا اور آج ہی دیکھ لو اخبارات میں کتنے پنڈتوں نے نکل کر, دوسرے لوگوں نے نکل دھاوا بولنا شروع کر دیا. بے مطلب تنازع کھڑا کر دے گا مسجد میں, عیدگاہ میں, کیا کہتا ہے قبرستان میں, چلا جائے گا کیس تھانے میں, کچہری میں. اب ضلع کلیکٹر سروے کروایا, کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کے سامنے سروے کیا, ضلع کلیکٹر نے لکھ دیا مسجد پہ بین. اب جب تک سپریم کورٹ میں فائنل نہیں ہوگا اب نماز نہیں پڑھ سکتے. اب سپریم کورٹ کا ہے فائنل کرنے جائے, 100 سال سے آپ کی مسجد بند, 50 سال سے آپ کی مسجد بند, اس کے بعد کیا ہوگا. یہ وہ بڑے بڑے نقصانات ہیں. اگر یہ بل کی مخالفت نہیں ہوئی اور یہ بل باقی رہا تو یہ بڑے بڑے نقصانات آپ کو جھیلنے پڑ سکتے ہیں. یقینی ہے
اس لیے میرے بھائی ضرورت ہے اکتا کی، ضرورت ہے اتحاد کی، ضرورت ہے آواز کی، ضرورت ہے پروٹیسٹ کی، ضرورت ہے احتجاج کی، ضرورت ہے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ملا کر اپنی آواز، چاہے قانون کے ذریعے ہو، کورٹ کچہری کے ذریعے ہو، دیگر ذرائع کے ذریعے ہو، جو بھی دانشوران مل کر کے کوئی نقطۂ اتحاد پیدا کریں تاکہ پوری طاقت کے ساتھ اس بل کے خلاف کھڑا ہوا جا سکے، کیونکہ ہمارے گھر پہ قبضہ ہو رہا ہے تو لڑنا ہماری ذمہ داری ہے، کوئی دوسرا آ کے لڑے گا نہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صاحب کوئی لائحہ عمل تیار کیجیے، جو ہمارے سماج کے بڑے لوگ ہیں، سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، سماجی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اہل ثروت دولت والا طبقہ، اس میں دولت کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک کیس لڑنے کے لیے ہزاروں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے بس کی بات نہیں، تو ہمارے سماج کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے تاکہ اس بل کی بھرپور مخالفت کی جائے اور کوئی اس کا بہتر راستہ نکالا جائے۔ میں اتنی گزارش کروں گا، اور ساتھ ہی میں آج بیگم مسجد کے ان سارے مقتدیوں کے سامنے مٹیا برج کی جانب سے ہم بھرپور حکومت ہند کے سامنے اس وقت ترمیمی بل 2024 کی بھرپور ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں کہ مسلمان آخری سانس تک اس بل کو نہ تسلیم کیا ہے نہ کبھی کر سکتا ہے۔ یہ بل سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلم پرسنل لا میں ناجائز انٹرفیئر ہے، دستور ہند کے اندر، سمویدھان کے اندر دفعات میں مسلمانوں کو جو حقوق دیے گئے ان حقوق میں انٹرفیئر ہے۔ ہم حکومت ہند سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد اس فیصلہ کو واپس لیجئے، ورنہ مسلمان اب برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پراپرٹی پہ حملہ ہے، ان کے وقت پہ حملہ ہے، ان کے پرسنل لا پہ حملہ ہے۔ اب آگ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اس لیے اگر آگ بہت زیادہ پھیلے گی تو نہ غیر سلامت رہیں گے نہ اپنے سلامت رہیں گے۔ یہ ہندوستان ایک پیارا چمن ہے، سب کی محبتیں شامل ہے، سب کا خون شامل ہے، سب کا پیار شامل ہے، تب یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، سب کی محبتوں سے یہ گلستہ تیار ہوا ہے۔ اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبا کر، انہیں بے بس کر کے، انہیں مار کر کے ہندوستان کو گلستہ بنا کے رکھا جائے، نہیں